سوچیں ذرا، عدالت کا کمرہ اور وہاں مکمل خاموشی، ایک ایسا سناٹا کہ سوئی بھی گرے تو آواز آئے، ہر کوئی بس سانس رو کے انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر جج کی آواز گونجتی ہے، صرف ایک لفظ، مجرم۔ بس یہی ایک لفظ کافی تھا ایک نوجوان کی پوری زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ ایک نوجوان کو قاتل قرار دے دیا گیا اور اصل قاتل وہ وہیں ایسی کمرے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ ناانصافی کی ایک ایسی کہانی ہے جس کی پرتیں ہم آج کھولیں گے۔ تو آئیے اس کہانی کو گہرائی میں سمجھتے ہیں، جس کا عنوان ہی سب کچھ بتا دیتا ہے، سچائی کی فتح۔ اچھا، تو کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ایک بے گناہ پر الزام۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آخر یہ عادل تھا کون اور کیسے اس کی ہستی کھیلتی زندگی میں یہ طوفان آ گیا۔ تو دیکھیں، عادل کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، ایک بہت ہی سیدھا سادھا ایماندار سا لڑکا تھا۔ ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرتا تھا اور سارا دن اپنی بیمار ماں کی دیکھ بھال میں لگا رہتا تھا۔ مطلب محلے میں سبھی اسے ایک نیک اور بہت ہی خاموش طبع انسان کے طور پر جانتے تھے۔ اور پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ہوا یہ کہ شہر کے سب سے امیر آدمی کا قتل ہو گیا اور جائے وقوعہ سے پولیس کو کیا ملا؟ صرف ایک رومال، اور بس اسی ایک رومال کی بنیاد پر بغیر کسی لمبی چوڑی تفتیش کے سیدھا عادل کو اٹھا لیا گیا۔ سوچیں، ناانصافی کا سفر کتنی تیزی سے شروع ہوا۔ وہ بیچارہ چیختا رہا، چلاتا رہا، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے میری بات سنو، میں بے گناہ ہوں۔ لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا، بس جیل کی دیواریں تھیں، اور ان دیواروں سے ٹکرا کر اس کی آواز دم توڑ دیتی تھی۔ تو اب بات آتی ہے کہانی کے دوسرے حصے کی، ایک ایسا مقدمہ جس میں سچائی کہیں تھی ہی نہیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ثبوت تو سب کے سامنے رکھے گئے، لیکن اصل حقیقت کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ دیکھیے، اس مقدمے کی نہ ایک نہیں بلکہ دو کہانیاں چل رہی تھیں۔ ایک طرف تو تھی سرکاری کہانی کہ بھئی گواہ بھی بلائے گئے، ثبوت بھی دکھائے گئے اور قانون کے مطابق عادل کو مجرم قرار دے دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف ایک اور کہانی تھی جو لوگ آپس میں دبی دبی آواز میں کہہ رہے تھے، اور وہ شاید زیادہ سچی تھی، کہ ایک اور غریب کو سزا ہو گئی اور ایک اور امیر کو بچا لیا گیا۔ اور پھر اس دکھاوے کے انصاف کا آخری فیصلہ آ گیا، سزائے موت۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اب آتا ہے تیسرا اور سب سے اہم حصہ، قاتل کا اعتراف۔ ایک رات جب ہر طرف اندھیرا تھا، عادل سے ملنے ایک ایسا شخص آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ اجنبی شخص عادل کی کوٹری میں داخل ہوا اور اس نے ایک بہت ہی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا، اگر تم عدالت میں خاموش رہتے تو آج میں آزاد ہوتا۔ اب اس ایک جملے میں کتنا بڑا راز چھپا تھا، یہ عادل ابھی نہیں جانتا تھا۔ عادل نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور بس ایک ہی سوال پوچھا جو اس وقت سب سے اہم تھا، تم ہو کون؟ اور بس اسی لمحے کہانی نے 180 ڈگری کا موڑ لیا۔ اس شخص نے روتے ہوئے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے کہا، اصل قاتل میں ہوں، میں نے یہ سب پیسے کے لیے کیا تھا، اور سارا الزام میں نے جان بوجھ کر تم پر ڈال دیا۔ آخرکار سچائی سامنے آ ہی گئی۔ سچائی تو سامنے آ گئی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وقت بالکل نہیں تھا۔ یہاں سے کہانی کا چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے، اور یہ ہے آخری لمحے میں انصاف۔ یہ سچ میں ایک پھانسی کو روکنے کے لیے وقت کے خلاف ایک دوڑ تھی۔ اور پھر اگلی صبح ہو گئی۔ یہ وہی دن تھا۔ جیل کے باہر لوگوں کا ایک بڑا ہجوم جمع تھا۔ سب ایک بے گناہ کو سزا ملتے ہوئے دیکھنے آئے تھے۔ پورے ماحول میں ایک عجیب سی بے بسی اور خوفداری تھا۔ پھانسی کا پھندا بھی تیار کر لیا گیا تھا۔ ہر لمحہ جو گزر رہا تھا وہ عادل کو زندگی سے دور اور موت کے قریب لے جا رہا تھا۔ اور بالکل اسی وقت جب سب کو لگا کہ اب کھیل ختم، ایک زوردار آواز نے اس سناٹے کو توڑ دیا، رک جاؤ! اور اس ایک آواز کے بعد جو ہوا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہی اصلی قاتل ہجوم کے سامنے آیا اور چیخ چیخ کر اپنے گناہ کا اعتراف کرنے لگا۔ بس پھر کیا تھا؟ عدالت کو فوراً دوبارہ کھولا گیا، سچائی سب کے سامنے آ گئی اور عادل کو آزاد کر دیا گیا۔ آخر کار انصاف ہو ہی گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس پوری کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ آئیے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، سچائی کی وہ طاقت جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ جب عادل رہا ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور صرف ایک بات کہی، سچائی کو کچھ دیر کے لیے چھپایا تو جا سکتا ہے، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی ہے سچائی کی فتح کا اصل مطلب۔ اصول بہت سادہ ہے، جھوٹ اور نا انصافی شاید تھوڑی دیر کے لیے جیت جائیں، ایسا لگے کہ وہ کامیاب ہو گئے، لیکن اصل حقیقت جو سچ ہے وہ آخرکار اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے اور جیت اسی کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہانی جاتے جاتے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ زندگی میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ سچائی جیت تو جاتی ہے مگر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے؟